نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارو، آج کے دور میں جو انسان کا سب سے مخلص رشتہ ہے، جو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے انسان سے محبت کرتا ہے، وہ ہے ماں باپ کا رشتہ، جو ہمیشہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں میرا مال، میرا باپ میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر دیتا ہے، اس کو جرت کیسے ہوئی میرے مال کو خرچ کرنے کی؟ ان لوگوں کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا باپ میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باپ کو بلاؤ۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرب تو پیدائشی شاعر تھے، اس نے دل کے اندر کچھ اشعار کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ فرما رہے ہیں اسے کہیں وہ اشعار سنائے جو گھر سے نکلتے ہوئے اس نے اپنے دل کے اندر کہے تھے، زبان پر نہیں آئے، لب پر نہیں آئے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں عرشوں پر سن لیا۔ اس نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا قصہ بعد میں سنیں گے، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے اپنے دل میں کہے تھے۔ اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی سچی، آپ کا رب بھی سچا۔ وہ تو ایک دکھ تھا، درد تھا جو میں اپنے سینے کے اندر کچھ اشعار کہے انہیں اپنے سینے کے اندر ہی دبا لیا، زبان پر نہیں آئے، لب پر نہیں آئے، لیکن قربان جائیے آپ کے رب پر، جس رب نے ان اشعار کو جو عرشوں پر سن لیا، جو میری نہ زبان پر آئے ہیں نہ لب پر آئے ہیں، سینے کے اندر تھے، سینے کے اندر ہی دفن ہو گئے۔ اس نے کہا ہائے میرے بیٹے، تو میرا گلہ لے کر آ گیا، جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تیرے لیے جینا شروع کیا، بھوکا رہ کر تجھے کھلایا، گرم سرد ہواؤں سے تجھے بچایا، عافیت کی چھاؤں میں لٹایا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں اپنی جوانی کا رس نچوڑتا رہا اور تیری ہڈیوں میں بھرتا رہا، نچوڑتا رہا، بھرتا رہا۔ تیری ہلکی سی بیماری مجھے بے چین کر دیتی تھی، اور تیرا رونا اور تیرا تڑپنا مجھے بے قرار کر دیتا تھا، میری راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ بھوکا رہ کر تیرے لیے جوڑا، پیاسا رہ کر تیرے لیے جھوڑا، وقت گزرتا گیا، تو ایک کڑیل جوان ہو گیا، میری ہڈیوں کا عرق نکلتا رہا، نکل کر تیری ہڈیوں میں بھرتا رہا، تو ایک کڑیل جوان بن گیا، ایک تناور درخت بن گیا، اور میں ایک خشک لکڑی بن گیا۔ تو تیر کی طرح سیدھا ہو گیا، میں کمان کی طرح جھک گیا، میرے ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جس طرح بچپن میں تو میری انگلی پکڑ کر چلتا تھا، میں تو یہ بازو میں اٹھاتا تھا، اپنے کندھے پر بٹھاتا تھا، مجھے خیال آیا میں تیرا باپ ہوں، اب مجھے تیری ضرورت ہے، مجھ پر بڑھاپا آ گیا، اب تو میرا سہارا بنے گا، میری لاٹھی بنے گا، میرے تمام لاڈ اٹھائے گا، جس طرح بچپن میں تیرے لاڈ اٹھایا کرتا تھا، بچپن میں تیری دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ میرے بیٹے، میں نے تو اپنی ساری جوانی تجھ پر لٹا دی، اب تو میرے پھل کھانے کا وقت آیا۔ یکدم تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئی، اور میں تیرے باپ سے تیرا نوکر بن گیا۔ ہائے میرے بیٹے، کاش تو مجھے ضرورت مند پڑوسی ہی سمجھ لیتا، کہ لوگ بھی ضرورت مند پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں، اس کا حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ تم نے تو میرے ساتھ وہ سلوک بھی نہ کیا، ایک ہمسایہ جیسا سلوک بھی نہ کیا۔ جب اس نے یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گریبان پکڑا اور کہا جا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ آج میرے پیارو، یہ والدین جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، باپ جو ہیں، اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اپنا سب کچھ آپ پر لٹا دیتے ہیں، سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، اس لیے تاکہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ پھر جب یہ بڑھاپے میں آتے ہیں تو انہیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو بزرگ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو والدین ہیں آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے، بوڑھے والدین، یہ تو دعاؤں کی فیکٹریاں ہیں۔ آج ہم لوگ پریشان حال ہیں روزی کی تنگی کی وجہ سے، برکت نہیں ہے۔ اگر برکت چاہتے ہیں، آج آپ کو ایک مجرب عمل دیتا ہوں، مجرب نسخہ دیتا ہوں، وظیفہ دیتا ہوں۔ تبلیغی جماعت سوڈان، ایک بزرگ نے یہ کارگزاری سنائی، سوڈان میں ان کی تشکیل ہوئی
تو ان کی جماعت میں ایک بڑا نوجوان تھا، بڑا اس کا نورانی چہرہ۔ اس کا عمل کیا تھا کہ جب نماز ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد عمال سے فارغ ہو کر قرآن اٹھا کر بیٹھ جاتا۔ تو اس بزرگ نے اس نورانی چہرے والے نوجوان سے پوچھا کہ مجھے ایسا کرو، ایسا بتاؤ کہ کیا دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہ فرمائیں، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ اللہ رب العزت جس طرح آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہماری بھی دعائیں قبول فرما لے۔ کیا آپ کو معلوم ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا مجرب عمل آپ کو معلوم ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ جب بھی فرض نماز پڑھو، فرض نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، پھر اس کے بعد سب سے پہلے والدین کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ اللہ رب العزت اس دعا کو ٹھکراتے نہیں ہیں۔ اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت ہو تو اپنی کمائی میں سے سب سے پہلا حصہ اپنے والدین کے لیے نکالیں۔ والدین دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے ہتھیلی پر رکھ دو۔ اگر دنیا سے رخصت ہو چکے تو اسی مال میں سے تھوڑا سا حسب توفیق ان کے لیے صدقہ خیرات کر دو۔ قربان جائیے اپنے رب پر۔ ایک اولاد دنیا کے اندر اپنے والدین کی نافرمان ہے، اب اس کو احساس ہوا کہ میں اپنے والدین کا دل دکھایا تھا، اللہ رب العزت نے اس پر بھی دروازہ بند نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا کہ جاؤ والدین کی قبروں پر جاؤ۔ جمعے والے دن جو اپنے والد کی قبر پر گیا، اپنی ماں کی قبر پر گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت اور بار مسلسل ہر نماز میں ہر وقت اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، ان کو احصال ثواب کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو بھی فرما برداروں میں شمار فرما لیں گے۔ میرے پیارو، یہ تو بڑی قیمتی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج ہم پرچیاں بھیجتے ہیں، بزرگوں کو پرچیاں بھیجتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے کاروبار میں وسعت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ مسجد کے ائمہ کرام کو، خطیبوں کو ہم دعاؤں کی پرچیاں بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خطیبوں کی، علماء کرام کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور میرے پیارو، جو آپ کے گھروں کے اندر دعاؤں کی فیکٹریاں موجود ہیں، آپ کے والدین موجود ہیں، ان سے دعا کرواؤ نا۔ دعا کروانے سے نہیں ہوتی، بلکہ آپ ان کی خدمت ہی ایسی کریں کہ آپ کے والدین آپ کو دل سے دعا دیں۔ میرے پیارو، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دولت کمانا چاہتے ہیں، دولت آپ کے گھر کی باندھی ہو، تو کیا کرو؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ یہ اف کیا ہے؟ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ناخنوں کی جو میل ہے، ہم اس سے ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اتنی بھی ناگواری محسوس نہ ہو والدین کے فیصلے پر، جو وہ کہیں وہ مانو۔ اگر والدین برے بھی ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو میرے پیارو، یہ والدین بڑی عظیم دولت ہیں، ماں باپ بڑی عظیم دولت ہیں۔ باپ ایسی چیز ہے جو اپنی تمام جوانی اپنی اولاد پر نچھاور کر دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھوں، اپنے بچوں کو کامیاب دیکھوں۔ جب باپ پر بڑھاپا آتا ہے، ایک باپ 10 بچوں کو پالتا ہے، پال پوس کر ان کو جوان کرتا ہے، لیکن ایک بوڑھے باپ کو یہ 10 بچے پالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا پیارا المیہ ہے۔ اس لیے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا، اکابرین کے طرز کو چھوڑ دیا، تو آج ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے صبح کو پیار بھری نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیا، پیار بھری نظروں سے ماں باپ کو دیکھ لیا، فرمایا کہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ لوگ تو حج کرنے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کر پھر جاتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ حج قبول ہے یا نہیں قبول۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے پیار بھری نظروں سے اپنے والدین کے چہروں کو دیکھ لیا، اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ایک بار نہیں، بار بار دیکھو، بار بار اللہ رب العزت آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائیں گے میرے پیارو۔ تو میرے پیارو، یہ والدین بڑی قیمتی دولت ہیں، بڑی انمول دولت ہیں۔ آج جیسا ان کے ساتھ سلوک کرو گے، کل کو ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ والدین آپ کے اچھے اور برے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا بچہ کسی غلط سوسائٹی میں نہ چلا جائے، میرا بچہ کسی غلط لوگوں میں نہ چلا جائے۔ تو میرے پیارو، یہ وقت ہے اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اچھے اخلاق اختیار کرو،
ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ گے، اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں اور باپ یہ دونوں جنت ہے تمہارے لیے، ماں کے قدموں کے تلے جنت اللہ رب العزت نے رکھتی ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ محدث، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بہت روئے، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، کہنے لگے حضرت آپ تو اتنے بڑے محدث، آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے 2 جنت کے دروازے تھے، ایک جنت کا دروازہ آج رخصت ہو چکا، وہ میرے لیے بند ہو گیا۔ تو ماں کی تو اتنی عظمت ہے، باپ کی تو اتنی عظمت ہے۔ تو میرے پیارو، بس میں آج کے نوجوانوں کو، آج کے بچوں کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا دل نہ دکھائیں۔ اگر ماں باپ کا دل دکھ گیا تو اللہ کا عرش ہل جائے گا، پھر جب اللہ کا عرش ہلے گا تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے نہیں ہوں گے، بھلائی کے فیصلے نہیں آئیں گے۔ تو والدین کی قدر کرو۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔